رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ الخلاق العلیم، وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ بعض مذاہب فرشتوں کے مخلوق ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ مثلا مذہب عیسائیت میں جبریل علیہ السلام کو خدا کا درجہ حاصل ہے، حالانکہ جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں اور مخلوق ہیں۔ اسی طرح جو غیر الہامی مذاہب ہیں، جیسے ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، کنفیوشس ہے، ان مذاہب میں جو دیوتاؤں کا تصور ہے وہ دراصل فرشتوں کا تصور ہے۔ جب کبھی یہ مذاہب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر، سچے انبیاء پر، سچے رسولوں پر نازل کیے تھے، اس میں جو فرشتوں کا تصور تھا، بعد میں لوگوں نے اس تصور کو بدلتے فرشتوں کو خداؤں کا مقام دے دیا، انہوں نے معبود کے مقام پر لے آئے۔ حالانکہ یہ جتنے بھی دیوتا ہیں، ان کا جو تصور سب سے پہلے سچے نبیوں نے اور سچے کتابوں نے دیا تھا، وہ تصور ان کے مخلوق ہونے کا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کارکن ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو خود بھی چلا سکتا ہے اپنے حکم سے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، اور یہ جتنے بھی فرشتے ہیں، یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا پہلا نقطہ، پہلا سبق یہ ہے کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ بے شمار مخلوقات ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں سے بنایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ریگستان کو ریت سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو دریاؤں سے، پانی سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مٹی سے، ریت سے، پتھروں سے بنایا ہے، اس فضا کو اللہ تعالیٰ نے ہوا سے بنایا ہے، جنات کو آگ کی لو سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بے شمار مخلوقات ہیں، درختوں کو اللہ تعالیٰ نے لکڑی سے بنایا ہے، جبکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے۔ نور کو ان 5 حواس کی مدد سے، حواس خمسہ کی مدد سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ نور کا اگرچہ یہ مطلب عام طور پر لیا جاتا ہے کہ روشنی ہے، جیسے سورج سے روشنی پھوٹتی ہے، چاند سے روشنی پھوٹتی ہے، ہمارے گھروں میں لگے ہوئے کمکموں سے روشنی پھوٹتی ہے، لیکن یہ وہ نور نہیں ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ بہرحال یہ متشابہات میں سے ہے، وہ نور کس طرح کا ہے، کیسا ہے، اس نور سے ان کی پیدائش کیسے ممکن ہوئی ہے، اس نور کی پیدائش کے بعد وہ اس نورانی جسم کے ساتھ کیسے زندہ رہتے ہیں، یہ ایک الگ سے موضوع ہے جو کہ متشابہات میں سے ہے۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ انسان کو جو 5 حواس دیے گئے ہیں، حواس خمسہ، یہ موضوع ان حواس خمسہ کی دسترس سے باہر ہے۔ ان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کچھ اور روحانی قوتیں چاہیے ہوتی ہیں جو بزرگوں کو یا انبیاء کو ملتی ہیں۔ انسانوں کو، عام انسان اس طرح کی خاصیت سے، اس طرح کی خصوصیت ان کے پاس نہیں ہے کہ فرشتوں کو سمجھ سکیں۔ بہرحال یہ ایک نورانی مخلوق ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، اور اس نور سے پیدا کرنے کے باعث ان فرشتوں کے ہاں جو انسانی کمزوریاں ہیں، فرشتے ان انسانی کمزوریوں سے پاک ہیں۔ مثلا انسان کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، فرشتے نہیں تھکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں نور کی پیدائش کی وجہ سے انہیں تھکنے کی کمزوری سے پاک کر دیا ہے۔ اسی طرح انسان کو نیند آتی ہے، فرشتوں کو نیند نہیں آتی۔ اسی طرح انسان کو تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نور سے بنایا کہ وہ بھوک اور پیاس ان کو نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسا چاہا بنایا۔ انسانوں کے اندر مرد اور عورت ہے، نر اور مادہ ہے، مذکر اور مؤنث ہیں، اور انسانوں کے اندر جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ فرشتوں کے اندر اس طرح کی کوئی تخصیص بھی نہیں ہے، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو،
اور ان کے اندر جنسی خواہش بھی نہیں ہوتی۔ پھر انسانوں کو غصہ آتا ہے، پیار آتا ہے، انسانوں کے اندر حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، انسانوں کے اندر الفت اور چاہت کے جذبات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ ان ساری باتوں سے فرشتے پاک ہیں۔ جو کمزوریاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی نورانی مخلوق کو ان کمزوریوں سے پاک بنایا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کسی بھی طرح کی کمزوری سے بالکل پاک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب فرشتوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوں گی، وہ کیا ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسانی حواس خمسہ ان کمزوریوں کو یا ان حقیقتوں کو یا ان معرفتوں کو حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن اصولی طور پر یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ خامیوں اور کمزوریوں سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، ان کے اندر بھی ضرور کوئی نہ کوئی خامی یا خوبی ہوگی، لیکن وہ کون سی ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ انسانی دسترس ان کو حاصل کرنے سے معذور ہے اور وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر فرشتے جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں۔ جو فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں وہ جب سے بنے ہیں، ہم کروڑ سال گزر گئے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کی حالت میں ہی ہیں۔ جو فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں وہ جب سے بنے ہیں تب سے رکوع کی حالت میں ہی ہیں۔ جو فرشتے قیام کی حالت میں ہیں جب سے بنے ہیں وہ قیام کی حالت میں ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ بے شمار فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمہ جو کام لگا دیا وہ بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر آرام کیے، بغیر تھکاوٹ کا احساس اپنے اندر لیے، اس کام کے حق میں یا اس کام کے خلاف کسی طرح کا کوئی جذبہ اپنے سینے میں لیے بالکل اسی طرح سے کام کرتا چلا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ بالکل فرما بردار مخلوق ہے۔ اور اس کے سامنے صرف یہ اب ہم تیسرا نقطہ پڑھ رہے ہیں، تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے صرف ایک راستہ ہے اور وہ اطاعت اور فرما برداری کا اور نیکی کا راستہ ہے۔ اس بات کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کے سامنے دو راستے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دیے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے سامنے دو راستے رکھے، نیکی کا اور برائی کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا کہ ان دونوں میں سے جس راستے کو چاہے اختیار کرے، جس راستے کو چاہے چھوڑ دے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہتا ہے ایمان لے آئے، ایمان والا راستہ اختیار کرے، جس کا دل چاہتا ہے کفر والا راستہ اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کا انجام الگ الگ ہے، لیکن انسان کو اس کی زندگی میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ان دو راستوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لے۔ اب یہ دو راستے نیکی اور بدی کا راستہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت ختم تو نہیں ہو گئی۔ ممکن ہے اس کائنات میں ایسی مخلوقات بھی ہوں جن کے سامنے تین راستے ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات بھی اس دنیا میں، اس کائنات میں، اتنی بڑی کائنات ہے اور نامعلوم اس کے علاوہ اور کتنی کائناتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اقتدار میں شامل ہیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے 5 راستے رکھے ہوں۔ ممکن ہے ایسی مخلوقات بھی ہوں جن کے سامنے 10 راستے رکھے ہوں، ممکن ہے ایسی مخلوقات بھی ہوں جن کے سامنے 100 راستے رکھے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی شان ہے کہ صرف دو نیکی اور بدی کے دو راستے بنا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت یا طاقت ختم تو نہیں ہو گئے۔ لیکن جس طرح انسان تیسرے راستے کا انتخاب نہیں کر سکتا، اسی طرح فرشتے دوسرے راستے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ سارے انسان بڑے بڑے افلاطون مل کر بھی بیٹھیں تو ان کے سامنے دو ہی راستے ہوں گے، وہ سب اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنے علم اور فہم سے، اپنی روحانی قوتوں سے بھی اور اپنے سارے وسائل اختیار کر کے بھی، ذہنی فکری وسائل اختیار کر کے بھی تیسرا راستہ دریافت نہیں کر سکتے۔ جس طرح انسان تیسرا راستہ دریافت نہیں کر سکتا اور اس پر ظاہر چل بھی نہیں سکتا، اسی طرح فرشتے دوسرا راستہ یعنی برائی کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ وہ چاہیں بھی تو برائی کے راستے پر نہیں چل سکتے، اس لیے کہ جیسے انسان چاہے بھی تو تیسرے کسی راستے پر نہیں چل سکتا۔
پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اگر کچھ ایسی مخلوقات بنائی بھی ہیں کہ جن کے سامنے 3 راستے، 4 راستے، 5 راستے، 10 راستے، 50 راستے، 100 راستے ہوں، تو ممکن ہے وہ ایک وقت میں 2، 3، 4 راستوں پر بھی چل سکتے ہوں، ممکن ہے وہ ایک وقت میں 10 راستوں پر چل سکتے ہوں، باقیوں پر نہ چلتے ہوں۔ لیکن جس طرح انسان ایک وقت میں ایک ہی راستے پر چل سکتا ہے، دونوں راستوں پر نہیں چل سکتا، اسی طرح فرشتے بھی ایک وقت میں ایک ہی راستے پر چل سکتے ہیں، دوسرے راستے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس پر چل بھی نہیں سکتے، اور وہ راستہ نیکی کا راستہ ہے کہ فرشتے صرف فرما برداری ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر گناہ کا ملکہ، گناہ کی صلاحیت ڈالی ہی نہیں ہے، وہ چاہیں بھی تو گناہ نہیں کر سکتے، یہ فرشتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، اتنے فرشتے ہیں کہ وہ آسمان اس تھکا ہوا ہے، اس کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، اتنے فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کا ذکر کیا ہے، مثلا جو سب سے بزرگ فرشتہ ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا رازدان فرشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو قرآن نازل ہوا وہ اسی جبریل علیہ السلام نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے پاس بھیجتا تھا، اپنا پیغام پہنچاتا تھا۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے پاس پہنچتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ پھر نبیوں نے کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی تو جبریل علیہ السلام اس بات کو اللہ تعالیٰ تک لے جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کا جواب پہنچاتے تھے نبیوں تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جبریل آتے تھے تو محفل کے اندر خوشبو پھیل جاتی تھی، اور وہ ہمیشہ ایک ہی راستے سے آتے تھے۔ تو ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جبریل ہمیشہ اسی راستے سے کیوں آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گلی میں حضرت حسان بن ثابت کا گھر ہے، جو کہ نعت گو اور نعت خوان صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں لکھا بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر نعتیں سنایا بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جبریل سے حسان بن ثابت کی مدد کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جانی چاہیے اور کی جا سکتی ہے کہ جب بھی انسان کبھی کسی مشکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو میری مدد کے لیے بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل آ جائے گا اور اس انسان کی مدد کرے گا اور اس مشکل سے اسے نکالے گا، جبکہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سال بھر میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، اس کو ہم شب قدر کہتے ہیں یا لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات میں جبریل بہت سارے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ ایک باطنی کیفیت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جس عبادت گزار انسان سے ہاتھ ملاتے ہیں اس کے سارے جسم سے میں ایک ٹھنڈی سی سرسری سی دوڑ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بھی لے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ نبیوں سے ملاقات کرائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی تھی۔ پھر سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام رک گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے آپ خود تشریف لے جائیں، میرے پر جلتے ہیں۔ جو اس جگہ سے آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن یہ باتیں ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ اس طرح دوسرا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام ہے۔ یہ فرشتہ منہ میں ایک بگل لیے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور بالکل تیار، حاضر باش اور ہوشیار بالکل کھڑا ہے کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ یوں آپ ہاتھ سے اشارہ کرے گا اور یہ فرشتہ قیامت کا بگل بجا دے گا۔ اسے قیامت کے بگل کو سور اسرافیل کہتے ہیں، اور یہ بگل جس فرشتے کے منہ میں ہے وہ اسرافیل کہلاتا ہے۔ قیامت سے پہلے 3 دفعہ یہ بگل بجائے گا۔ وہ اتنی خوفناک آواز ہوگی کہ پہلی دفعہ جب بگل بجے گا تو ساری مخلوقات اتنی خوف زدہ ہو جائے گی، اتنی ڈر جائے گی کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ
حاملہ اپنا حمل گرا دے گی۔ انسان تو ویسے ہی بہت کمزور ہے، جو بڑے طاقتور جانور ہیں جن کی مادائیں حمل اٹھا کر تو شکار بھی کرتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتی ہیں، یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اتنی خوفناک آواز ہوگی۔ پھر جب یہ سورہ اسرافیل میں دوسری دفعہ اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اور وہ خوفناک آواز نکلے گی تو ساری مخلوقات مر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور جب سورہ اسرافیل میں تیسری دفعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اور اس کی آواز نکلے گی تو کل قبروں میں دفن انسان زندہ ہو جائیں گے اور اپنے سروں سے مٹی جھاڑ کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے اور اس میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اس کے آگے کی تفصیلات ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ یہ دوسرا فرشتہ تھا جس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے اور جو بالکل تیار حاضر باش کھڑا ہے، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا اور یہ بگل بجائے گا اور قیامت کا دن یعنی قیامت آ جائے گی۔ تیسرا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ انسانوں کی جان قبض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بھی زمین پر بھیجا، ایک حدیث کے مطابق انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، اور جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس جگہ پر ہے، کیا کام کر رہا ہے، کہاں مصروف ہے، اس کو اس کام کے ختم کرنے کی مہلت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے۔ جیسے ہی وقت پورا ہوتا ہے اسرائیل علیہ السلام آ جاتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان کے اندر ڈوب کر اس کی جان نکال لیتا ہے۔ تو یہ اسرائیل علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر آسمانوں میں تشریف لے گئے تو وہاں سب فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، لیکن اسرائیل اتنا مصروف تھا کہ وہ زمین کی طرف دیکھتا رہا اور اس نے ہاتھ سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے آپ کو سلام کیا۔ یہ فرشتہ انسان کے پاؤں کے انگوٹھے سے جان قبض کرنا شروع کرتا ہے، پھر پاؤں سے، پھر پنڈلی سے، پھر رانوں سے، پھر پیٹ سے، پھر سینے سے، پھر چہرے سے، حتیٰ کہ آخر میں انسان کی آنکھوں سے جان قبض کر کے ناک کے ذریعے انسان کو باہر نکال لیتا ہے، اور یہ جس جسم کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس جسم سے پھر ہم باہر آ جاتے ہیں، اور یہ بڑی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے، اور یہ فرشتہ کبھی رعایت نہیں کرتا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے، یہ فرشتہ نہیں دیکھتا کہ یہ انسان کس کام میں مصروف ہے، کس حالت میں ہے، کس کیفیت میں ہے، کن لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو کوئی ایک آدھ لمحے کی مہلت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ یہ فرشتہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوتا ہے، انسان کے جسم سے اس کی جان قبض کر لیتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ چوتھا فرشتہ میکائیل علیہ السلام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس زمین کے اوپر بادلوں کا، ہواؤں کا، رزق کا، موسم کا سارا انتظام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم صادر کرتا ہے، یہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر نیچے اترتا ہے اور سارے انتظامات، بادلوں کو کہاں سے کہاں لے جانا ہے، کہاں بارش برسانی ہے، کہاں کم بارش برسانی ہے، کہاں زیادہ بارش برسانی ہے، کہاں بارش نہیں برسانی، ہواؤں کو لے کر کہاں سے کہاں پہنچنا ہے، کہاں ان کو روکنا ہے، کہاں ان کو آگے بھیج دینا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بتا دیتا ہے، اور یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے زمین کے اوپر یہ سارے انتظامات کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں دو فرشتے بیٹھے ہیں، اور فجر کے وقت اور عصر کے وقت ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں اور وہ عصر کے وقت تک انسان کے کندھے پر بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اس دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور ادھر بائیں والا فرشتہ برائیاں لکھتا رہتا ہے، اور عصر کے وقت پھر یہ دونوں فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور اگلے دونوں فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب 7-8 ارب انسان اس دنیا پر موجود ہیں، کم و بیش سب کے سب فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہیں، سب انسانوں کے فرشتے، اور اللہ تعالیٰ سب فرشتوں سے کرامن کاتبین سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا اور کس حال میں چھوڑا۔ اب عقلاً یہ بات محال ہے کہ اللہ تعالیٰ
7 ارب یا اس سے بھی کم یا زیادہ انسانوں کے فرشتے نہیں، 7 ارب انسان ہیں تو 14 ارب فرشتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے باری باری یہ بات پوچھے۔ لیکن میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات عرض کی اور پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ چیزیں انسانی حواس خمسہ سے باہر ہے، ہم انسان عقل کی مدد سے اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ انسان کی عقل کے پاس 5 حواس ہیں، اور وہ حواس ان حقائق کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا، کس حال میں چھوڑا۔ وہ فرشتے، اگر وہ انسان نمازی ہوتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جب صبح گئے تھے تو وہ تیری نماز میں مشغول تھا، اور عصر کے وقت جب اسے چھوڑ کر آئے ہیں تب بھی وہ تیری نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ کر کے اس انسان کی مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اور جو بے نمازی ہوتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ جب ہم صبح گئے تھے تو وہ گرم گرم بستر میں بڑے مزے کی نیند سو رہا تھا، اسے تیری فکر نہیں تھی، تیرے حکم سے وہ غافل تھا، بے فکر تھا، اور جب عصر کے وقت اسے چھوڑ کر آئے تب بھی وہ بازاروں میں یا کھیل کے میدانوں میں یا اکیڈمیوں میں، ٹیوشنوں میں یا کہیں بھی اور مصروف تھا، اور تیری فکر نہیں تھی، تیرے حکم سے وہ غافل تھا، بے فکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ اچھا، جس طرح اس نے مجھے بلا دیا میں نے بھی اسے بلا دیا۔ اسی طرح جو فرشتے قبر میں آئیں گے ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ وہ فرشتے انسان کو اٹھا کر بٹھائیں گے، اس سے 3 سوال کریں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جس نے تو اس دنیا میں ایک خدا کی عبادت کی ہوگی وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جس نے ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی عبادت کی ہوگی، یا ایک خدا اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کی ہوگی اور دوسرے خداؤں کی بھی عبادت کی ہوگی، وہ خدا دولت بھی ہو سکتا ہے، وہ خدا پیٹ کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، وہ خدا پیٹ سے نیچے کی خواہش حوث نفس بھی ہو سکتی ہے، وہ خدا اقتدار بھی ہو سکتا ہے، اپنی قوم، نسل، اپنا علاقہ، اپنی اولاد، اپنی خاندان، اپنی روایات، اپنی زمین، یہ بھی خدا ہو سکتے ہیں، بہت سارے خدا ہیں، اپنی میں، یہ بھی ایک خدا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی عبادت کی اور کفر کیا تب بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خداؤں کی عبادت کی، شرک کیا تب بھی، وہ کہے گا کہ میں تو نہیں جانتا میرا خدا کون ہے۔ پھر فرشتے دوسرا سوال کریں گے، مادینوں کا، وہ کرامن کاتب، وہ منکر نکیر دوسرا سوال کریں گے، مادینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جس نے تو ایک اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن جس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور نظریے کی، کسی اور فکر کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ دیگر مذاہب بھی ہو سکتے ہیں، اور سیکولرزم اور فاشزم اور لبرلزم اور مانیزم اور ایتھیسٹ بن کر اس نے زندگی گزاری ہوگی، یا اس نے کسی بھی اور نظریے، کسی بھی اور فکر، کسی نظریے، کسی اپنی خاندانی روایات کے مطابق، اپنی علاقائی بود و باش کے مطابق زندگی گزاری ہوگی کہ ہم بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے کہ ہمارے خاندان کے اندر یہ اصول ہے، جبکہ اسلام نے تو اصول دیا ہے کہ خاندان اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو وراثت میں حصہ دو۔ تو بہرحال جس نے کسی بھی اور طریقے سے زندگی گزاری ہوگی وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ پھر وہ منکر نکیر تیسرے اور آخری سوال کے طور پر ایک تصویر دکھائیں گے، شبیہ دکھائیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہوگی۔ فرشتے پوچھیں گے جانتے ہو یہ کون ہے؟ جس نے تو سنتوں کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، تعلقات، معاملات اور سفر اور وغیرہ وغیرہ، سارے کام نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ان کو اپنا آئیڈیل اور اپنا ماڈل بنا کر، ان کو اسوہ حسنہ بنا کر اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ وہ کہے گا ہاں یہی تو میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، میرے آئیڈیل ہیں، میرا ماڈل ہے، اور وہ ان کو پہچان لے گا۔ اور جس نے نبی کے علاوہ کسی بھی اور کو اپنا لیڈر بنایا، اپنا رہنما بنایا، وہ سیاستدان ہو سکتا ہے، وہ کھلاڑی ہو سکتا ہے، وہ اداکار، گلوکار ہو سکتا ہے، وہ کوئی فنکار ہو سکتا ہے، وہ گویا نچیا ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر جس نے کسی اور کے ساری عمر زندہ باد کے نعرے لگائے اور اسی کا ہیئر سٹائل اور اسی کے کپڑے اور اسی کے پیچھے چلتا پھرتا رہا اور اسی کے گن گاتا رہا، تو وہ کہے گا میں تو نہیں پہچانتا یہ تصویر کس کی ہے۔ اور جن لوگوں کا جواب درست ہوگا ان کا انجام بھی آپ جانتے ہیں، اور جن لوگوں کا جواب غلط ہوگا ان کا انجام بھی آپ جانتے ہیں۔
اسی طرح جنت کے نگران فرشتے کا نام رضوان ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو اپنے کلام میں بھی استعمال کیا اور جواب شکوہ میں کہا کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ یہ جنت کا فرشتہ ہے اور اس کے ساتھ بے شمار فرشتے ہیں۔ جن جن فرشتوں کا ہم نے ذکر کیا ان کے ساتھ بہت سارے فرشتوں کی ٹیمیں ہیں۔ یہ لوگ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے سلام قول من رب الرحیم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے سلامتیاں ہوں۔ یہ جنت میں داخل ہونے والے جنتیوں کو خوش آمدید کہیں گے، انہیں کہیں گے تم بڑے خوش بخت ہو، تم بڑے خوش نصیب ہو، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں نچھاور کریں گے۔ جنت کا سارا انتظام رضوان اور اس کے ساتھ موجود دوسرے فرشتوں کے ذمہ ہے۔ اسی طرح دوزخ کا جو نگران فرشتہ ہے وہ مالک کہتے ہیں اسے، اس کا نام مالک ہے۔ یہ دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ دوزخی دوزخ سے نکلنا چاہیں گے لیکن ان کو اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو دوزخ سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ پھر دوزخ کے اندر جو لوگ جلیں گے ان کی پہلے اوپر سے بال جلیں گے، پھر جلد جلے گی، پھر یہاں حتیٰ کہ نیچے جو چربی ہے جلد کے نیچے وہ چربی جل جائے گی اور نیچے ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ فرشتے دوبارہ آئیں گے اور اس دوزخی کی چربی بھی چڑھا دیں گے، اس کے اوپر جلد بھی چڑھا دیں گے، جلد کے اوپر بال بھی اگا دیں گے اور اس کے جلنے کا عمل پھر شروع ہو جائے گا۔ پھر جب اس کو پیاس لگے گی تو وہ انہی مالک اور اس کے دیگر جو دوسرے فرشتے ہیں ان سے پانی مانگیں گے۔ یہ فرشتے اس دوزخ کی گرمی کی وجہ سے اس دوزخی کے جسم کے اوپر جو پیپ اور پھوڑے اور پھنسیاں اور چھالے بن چکے ہوں گے ان کی پیپ نچوڑ کر اس دوزخی کو پلائیں گے اور پھر یہ پوچھیں گے۔ قرآن مجید میں سورۃ زمر کے آخر میں یہ آیات آتی ہیں، یہ پوچھیں گے کہ کیا نبیوں کی تعلیمات تم تک نہیں پہنچی تھی؟ کہ کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن برپا کرے گا اور اس دن تمہارا حساب کتاب رکھے گا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں سب کچھ پتہ تھا، ہمیں بتایا گیا تھا، سب کچھ ہمیں معلوم تھا، لیکن ہم غفلت میں پڑے رہے، ہم بے فکری کرتے رہے، ہم بس دنیا کے مزے میں لوٹتے رہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے پوچھیں گے دوزخیوں سے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لائی؟ تو وہ 3 جواب دیں گے، کچھ اور جواب بھی ہیں لیکن 3 اہم جواب دیں گے۔ پہلے وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، کچھ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں جاتے۔ پھر دوزخ میں وہ لوگ کہیں گے فرشتوں سے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری بات وہ بتائیں گے کہ ہم ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جیب میں جو پیسے ہماری ضرورت سے زیادہ ڈال دیے ہیں، جو کھانا ہمارے گھر میں ہمارے ضرورت سے زیادہ آ گیا ہے، وہ ان لوگوں کا ہے جن کو نہیں ملا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچائیں۔ پڑوسی بھوکا سو جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ان کے شہر میں یا ان کی بستی میں یا ان کے ملک میں لوگ بھوک سے مر جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تو ایسے دوزخی فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود تو ہوٹلوں میں جا کر ہزاروں روپے کے بل بھر کر ایک وقت کا کھانا کھا لیتے تھے، لیکن اور خود شادیوں میں جا کر بڑے بڑے ولیمے اڑاتے تھے، اور غریب شادی کے باہر بیٹھ کر آدھی رات تک سردی سے مجبور ہو کر بھوکے پیٹ واپس چلے جاتے تھے۔ ان کو ہم کھانا نہیں پوچھتے تھے۔ اور تیسری بات وہ بتائیں گے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں، یہ بڑی مقدس چیزیں ہیں، یہ بڑی محترم چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ داڑھی، تسبیح، ٹوپی، یہ نقاب، سکارف، یہ جو عقائد ہیں قیامت کے، اور یہ جو جنت اور دوزخ کے ذکر ہیں، بڑے مقدس اور بڑے محترم چیزیں ہیں۔ ان کا مذاق اڑانا، جنت اور دوزخ کا مذاق اڑانا، داڑھی اور ٹوپی کے لطیفے بنانا، مولویوں کے گندے لطیفے بنانا، پھر ایک دوسرے کو سنانا، پھر ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر کہہ کے لگانا، خوب ہنسنا، دوزخی کہیں گے کہ ہم دنیا میں یہ کام کرتے تھے اور اس لیے دوزخ میں آپ آ گئے۔ تو یہ مالک جو نگران فرشتہ ہے دوزخ کا، اس کی اور اس کو ٹیم کے ڈائلاگس ہیں جو دوزخیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس طرح بے شمار اور فرشتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مریض کی عیادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح سے شام تک دعا کرتے ہیں۔ 70,000 کی تعداد بے شمار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
تو آج کل بہت آسان ہے، کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی عزیز بیمار ہو تو فون پر اس سے عیادت کر لی جائے، بھائی جان کیا حال ہے، کوئی میرے لائق حکم ہو میں دوائی لے آؤں آپ کے لیے، طبیعت کیسی ہے۔ تو یہ عیادت کر لینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے صبح سے شام تک دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ کہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، فکر کر رہے ہوتے ہیں، دین داری کی باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، احادیث میں آتے ہیں کہ فرشتے ان کے اوپر جمع، وہ فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو، پھر ان کے اوپر جمع ہوتے 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 آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم یہاں کیوں اکٹھے ہو رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ نیچے کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ میرے سے کیا مانگ رہے ہیں اور کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ وہ جنت چاہتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت اور دوزخ دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھی تو نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ انہیں پھر کیسے پتہ ہے، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ تیرے نبیوں پر ایمان لائے ہیں، تیری کتابوں پر ایمان لائے ہیں۔